کہتے ہیں اگر وطی ہوئی تھی تو پھر مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر وطی نہیں ہوئی تو پھر مہر کے حوالے سے فرماتے ہیں پھر مہر مقرر نہ تھا تو خلوت صحیحہ سے نکاح صحیح میں مہر مثل مؤکد ہو جائے گا۔ خلوت صحیحہ کے یہ احکام، یعنی خلوت صحیحہ کی وجہ سے یہ احکام صادر ہوتے ہیں۔ طلاق دی تو عورت پر عدت واجب ہے، بلکہ عدت میں نان النفقہ اور رہنے کو مکان دینا بھی بندے پر واجب ہے، بلکہ نکاح صحیح میں عدت تو مطلقاً خلوت سے واجب ہو جاتی ہے، اور صحیح ہو یا فاسد، یعنی نکاح صحیح ہو یا نکاح فاسد ہو۔ البتہ نکاح فاسد ہو تو بغیر وطی کے عدت واجب نہیں۔ نکاح فاسد ہو یعنی نکاح کیا، نکاح کے اندر نکاح کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اور نکاح فاسد ہونے کے باوجود اگر میاں بیوی نے آپس میں جمع کیا تو کیا ہوگا، عدت واجب ہوگی۔ اگر اس نے جمع کیا پھر عدت واجب ہوگی، اگر اس نے جمع نہیں کیا تو پھر عدت واجب نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں خلوت کا یہ حکم بھی ہے کہ جب تک عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی جس بندے کی کوئی عورت جس بندے نے طلاق دی عورت کو، اب جس عورت کو طلاق دی اب اس کی بہن سے اس کی عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اصغر نے طلاق دی سلمہ کو طلاق دی، اور اب اصغر جو ہے ابھی سلمہ کی عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ سلمہ کی بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے، سلمہ کی عدت کے اندر سلمہ کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یہ فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ 4 عورتیں نکاح میں نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ 4 عورتیں نکاح میں نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اگر عورت عدت میں ہو، ٹھیک ہے، تو 4 عورتیں، بندے کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، اب اس نے چوتھی کو طلاق دے دی، اور آگے فرمایا اس کے علاوہ چوتھی کو طلاق دے دی تو اس کے بعد اس نے اسی کی بہن کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر وہ آزاد ہیں تو اس کی عدت میں باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اس عورت کو جس سے خلوت صحیحہ ہوئی اس زمانے میں طلاق دے جو متوع کے طلاق کا زمانہ ہے، اور عدت میں اسے طلاق بائن دے سکتا ہے، مگر اس سے رجعت یعنی واپسی رجوع نہیں کر سکتا۔ نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ سے رجعت ہو سکتی ہے، یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد فقط فرماتے ہیں کہ نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ سے رجوع نہیں ہو سکتا، اور اس کی عدت کے زمانے میں شوہر مر گیا تو وارث نہ ہوگی۔ خلوت سے جب مہر مؤکد ہو چکا اب ساکت نہ ہوگا، اگرچہ جدائی عورت کی جانب سے ہو۔ آگے فرماتے ہیں یہ تمام مسائل خلوت صحیحہ کی وجہ سے صادر ہوتی ہے، خلوت صحیحہ کی وجہ سے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر میاں بیوی میں تفریق ہوگی، جدائی ہوگی، مرد کہتا ہے خلوت صحیحہ نہ ہوئی، عورت کہتی ہے ہو گئی، تو عورت کا قول معتبر ہے۔ اور اگر خلوت صحیحہ ہوئی مگر عورت مرد کے قابو میں نہ آئی، اگر کنواری ہے مہر پورا واجب ہو جائے گا، اور سیبہ ہے تو مہر مؤکد نہیں ہوگا۔ مہر مؤکد کہتی ہیں مہر مؤکد نہ ہوگا۔ مثلا جو رقم مہر کی مقرر ہوئی وہ شوہر نے عورت کو دے دی، عورت نے قبضہ کرنے کے بعد شوہر کو تحفۃً واپس کر دی،
قبل وطی کے طلاق ہوئی، قبل وطی کے یعنی جمع کرنے سے پہلے طلاق ہوئی تو شوہر نصف اس رقم کا عورت سے اور وصول کرے گا، کیا کرے گا؟ اور وصول کرے گا۔ اور اگر بغیر قبضے کے کل کو ہبہ کر دیا یا صرف نصف پر قبضہ کیا اور کل کو ہبہ کر دیا یا نصف باقی کو، تو اب کچھ نہیں لے سکتا۔ یوں ہی اگر مہر اسباب تھا، کیا مہر یہ ساز و سامان تھا، اس کا مہر ساز و سامان تھا، تو کہتے ہیں کہ قبضہ کرنے کے بعد یا بغیر قبضہ ہبہ کر دے تو بعض صورت کچھ نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر قبضہ کرنے کے بعد اسے عیب دار کر دیا اور عیب بھی بہت ہے، اس کے بعد ہبہ کیا تو جس دن قبضہ کیا اس دن اس چیز کی جو قیمت تھی اس کا نصف شوہر وصول کرے گا۔ اور اگر عورت نے شوہر کے ہاتھ وہ چیز بیچ ڈالی، اپنا مہر بیچ ڈالا یا مہر کے اندر جو سامان تھا سب وہ بیچ ڈالا، جب بھی نصف قیمت شوہر اس سے وصول کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں خلوت صحیحہ سے پہلے عورت اور شوہر میں ایک نے دوسرے کو یا کسی دوسرے نے ان میں سے کسی کو مار ڈالا، یا شوہر نے خودکشی کر لی، یا زوجہ حرہ یعنی آزاد عورت نے خودکشی کر لی تو مہر پورا واجب ہوگا۔ اور اگر زوجہ باندھی تھی، اس نے خودکشی کر لی تو پھر مہر واجب نہیں۔ یوں ہی اگر اس کے مولا نے جو عاقل بالغ ہے اس کنیز کو مار ڈالا تو مہر ساقط ہو جائے گا، اور اگر نابالغ یا مجنون تھا ساقط نہ ہوگا۔ خلوت صحیحہ بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو ان مسائل کے اندر کسی مسئلے کی اچھی طرح سمجھ نہ آئی ہو، نہ لگی ہو، تو پھر آپ کمنٹس کے اندر سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے، آمین۔